صوفی باصفا جناب صوفی سید محمد صاحب مرحوم جو ایک درویش صرف انسان تھے، اس منزل کو چھوڑ کر اپنی اصل منزل کی طرف رواں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اللہ تعالیٰ صوفی صاحب کی منزل کو آسان فرمائے۔ تو آپ تلاوت قرآن پاک ہوگی، تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دیتے ہیں جناب۔ السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وسلم عليك يا حبيب الله سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکته يصلون على النبي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین۔ حضرات محترم، جیسا کہ سبھی حضرات کے علم میں ہے کہ ہم یہاں نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جس ہستی کا ہم نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں یہ بہت ہی نیکوکار تہجد گزار انسان تھے۔ دعا گو ہوں رب العالمین کی بارگاہ میں خالق کائنات ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے، اور روائقین کو صبر جمیل اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا وقت تمام حضرات کو دیا جائے، تو میں بلا تاثیر جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر قاری عبدالرحمن صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ آگے تشریف لے آئیں اور اپنی واضح نصیحت سے ہمارے قلب و حاضر کو منور فرمائیں۔ پروفیسر قاری عبدالرحمن صاحب، تو جتنی حضرات یہاں کھڑے ہیں اپنی زبانوں پر درود شریف کا ورد جاری رکھیے تاکہ نماز جنازہ کے بعد دعا میں ہم لگ کریں اور مرحومین کی اللہ تعالیٰ کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ قاری پروفیسر عبدالرحمن صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب کسی کی اجل کا وقت آ جائے تو نہ ایک گھڑی آگے ہوتی ہے نہ پیچھے۔ یہ ہماری خواہشات ہوتی ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے، فلاں ہاسپٹل میں چلے جاتے۔ اگر اللہ کا امر ہو تو یہ اسباب زندگی بڑھنے کا سبب ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کا امر ہو تو اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرما دیا کہ جب کسی کی اجل کا وقت آ جائے تو نہ ایک گھڑی آگے ہوتی ہے نہ پیچھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے جانے والا بندہ زندگی کے جس موڑ پر، جس وقت، جہاں، جن سانسوں کے ساتھ اور جس آخری نوالے کو کھانے اور پانی کی گھونٹ پینے اور سانس لینے کے ساتھ ہم سے جدا ہو جاتا ہے، وہ در حقیقت اللہ کے امر سے ہی ہوتا ہے، اور ہمیں
اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ لمحہ زندگی کا ایسا ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے کہ کس نے کس وقت اور زندگی کے کس موڑ میں اور عمر کے کس حصے میں اور دنیا کے کس کونے میں اور کس سبب سے دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس لیے اس کی تیاری جو ہے وہ بڑی بنیادی چیز ہے، اور وہ تیاری کا بہترین جو کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے آج کا دن جو ہمیں اللہ نے عطا فرمایا اور جس پر ہمیں جن سانسوں پر اختیار ہے، جو ہم سانس لے رہے ہیں، انہی میں کچھ کر لیں، حقوق اللہ کو بھی ادا کریں، حقوق العباد کو بھی ادا کریں، تو یہی ایک ایسا لمحہ ہے جو ہمیں حاصل ہے اور جس کو قیمتی بنانے کے بارے میں ہمیں تعلیم و تربیت دی گئی ہے۔ ہمارے برادر اکبر بہت ہی صاحب تقویٰ، نیک آدمی اور خوبصورت زندگی گزار کر آج ہم سے جدا ہو کر ایک لمبے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں جس کی طوالت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی منازل کو آسان فرمائے، جملہ لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، اور جنہوں نے خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے، اور ان کی دعاؤں کے ثمرات تا قیام قیامت اللہ تعالیٰ اس خاندان میں جاری اور ساری فرمائے۔ بزرگوں کی نسبتیں تھیں اور نسبتوں کی بہاریں تھیں، ہماری دعائیں ہیں کہ وہ بہاریں اسی طرح قائم و دائم رہیں اور ان کے بچے ان کے نقش قدم پر اسی طرح کار فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی و وسعت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وعلى رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في شان حقه في الكلام المجيد والفرقان الحميد لهم دار السلام عند ربهم هو وليهم بما كانوا يعملون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ناني الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ ہمارے معزز مہمان یہ سید مراد علی شاہ صاحب زیبی آستانہ عالیہ نعرہ شریف نکیال سے تشریف لائے ہیں۔ 1-2 منٹ کے اندر اپنے مختصر سے جو میں نے انتخاب کیا ہے، اپنی تقریر کا عنوان بنایا ہے، اس پر 1-2 باتیں کہنے کے بعد آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ذی شان ہے کہ کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں، ذی سعادت لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی والا ان کے لیے گھر تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صرف سلامتی والا گھر ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتوں کے اور اپنے فضل عظیم کے بلبوتے پر اور نبی رحمت فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا دوست بھی رکھتا ہے۔ تو اس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز جنازہ میں شریک ہونا، ان کی نماز جنازہ پڑھنا، ان کی نماز جنازہ پڑھانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقہ سے جتنے حاضرین و ناظرین حباب تشریف لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ سے سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور کچھ ایسے صاحبان جو صاحب تقویٰ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ سعادت نصیب کرتا ہے کہ وہ نماز جنازہ کی امامت فرماتے ہیں، تو ان کے صدقے سے جنازے کی بھی اللہ بخشش فرماتا ہے
اور پھر حاضرین و ناظرین جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں اللہ ان کی بھی بخشش فرماتا ہے۔ میں ایک شعر کے ساتھ جو پیر سید نیک عالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ فرماتے ہیں یاد رکھیں ایک گل سچی، بنی تو تابع رسول پاک والا، پھل پھل شگوفڑے تد ہوندے جد ٹھیک ہوئے کم مول والا، منڈ کپ کے پھل دی آس رکھن مندہ کم ظلوم جہول والا، عالم شاہ رسول دی نیک تابع سب چھٹ دے راہ فضول والا۔ وآخر دعواہم ہمارے سر پر قائم اور دائم رکھیے۔ میری نہایت واجب الاحترام دوستوں، بزرگ عزیزوں، بابا جی مرحوم رحمت اللہ علیہ بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ایک یہاں پر نہیں کہ یہ چاک سواری بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ تبریک درود و سلام پیش فرمائیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین و خاتم النبیین۔ کی محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے ایک خوبصورت شعر ارشاد فرمایا اور اپنی محبت اور عقیدت اس طرح پیش فرمائی۔ آپ نے فرمایا مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمارے غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ اور آج محترم المقام جناب قبلہ سائیں سید محمد صاحب چودھری علیہ رحمہ آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہم نے بھی باری باری اپنی باری ہے، سب نے چلے جانا ہے۔ میاں صاحب فرماتے واری واری لیندا جاندا، واری واری لیندا جاندا، جس دیاں سب چیزاں رل کے بہنا کڑی غنیمت اپنے نال عزیزاں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر، جس طرح حضرت قبلہ محترم المقام میاں صاحب حضرت علامہ مولانا عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ارشاد فرمایا، مجدد پاک علیہ رحمہ فرماتے جنازہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو جنازہ پڑھنے والے کی مغفرت ہوتی ہے یا جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اگر جنازہ نیک ہے جس کی نماز جنازہ جس پر پڑھی جا رہی ہے تو پھر آنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ مالک کتنا کریم ہے، وہ مائل و عطا ہے، ہمارے آنے میں ہی کمی ہے۔ اور فرمایا اگر جنازہ خدا نہ کرے گناہگار ہے تو پڑھنے والوں میں کوئی نیک ہے تو اس کی برکت سے اللہ پاک جانے والے کی بخشش فرما دیتا۔ لیکن ہم یہ حسن ظن رکھ کر آتے ہیں کہ جانے والا ہم سے بہتر ہے۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، تجھے تیری شان کا واسطہ، تو اپنے در سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتا، تیرا فرمان ہے اجیب دعوت داعی اذا دعان، مانگو میں عطا کرتا ہوں، ہم مانگنے کے لیے آئے ہیں، مولا کرم فرما دے۔ تیری رحمت کا ایک قطرہ ساری کائنات کے گناہوں سے بڑا ہے، مولا ہمیں معاف فرما دے۔ والد وقار محترم المقام قبلہ سائیں صاحب علیہ رحمہ، آپ کی نسبت آستانہ علیہ حجرہ شاہ مقیم آپ کے ساتھ تھی، وہاں سے آپ کو خلافت بھی تھی، اور قبلہ عالم پیر سید باقر شاہ صاحب علیہ رحمہ کے ساتھ ان کے جد امجد سے لے کر آج دن تک جبھی جتنا خاندان ہے ان کا سلسلہ طریقت، اور ان کو بھی چند اسباب کی وہاں سے اجازت ملی۔ اور دیکھیں جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، جو جس کا عاشق ہوگا اسے کا ذکر کرنا۔ 3 دن پہلے اٹھتے ہیں اور گھر والوں سے کہتے ہیں کہ مجھے دربار عالیہ قبلہ عالم پیر باقر شاہ صاحب علیہ رحمہ کی زیارت کروا کر لائے۔ انہاں کیا 2 دن بعد چلے جوساں، آپ فرماتے ہیں نا کبھی کوئی ایسا وقت ہوتا ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کے لیے پھر وقت نہیں ملتا، لیکن اس وقت تو سمجھ نہ آئی، آج سمجھ میں آیا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے۔ اور یہاں پر علماء موجود ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ بندگان خدا ایسے ہوتے ہیں جو مخلوق خدا میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو ان کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ ایک سوال پر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فنا قومی وابی مرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے میں فلاں دن مرنے والا ہوں، میں کب مرنے والا ہوں؟ فرمایا ہر کسی کو نہیں،
یا رسول اللہ ہر کسی کو نہیں، اس سے کیا مراد؟ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے دل میں یہ القاء ہو جاتا ہے، کچھ ایسی باتیں سرزد ہوتی ہیں، ان کو خبر ہو جاتی ہے کہ اب میں نے رہنا نہیں، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ اور ثابت ہوا جسے پہلے خبر ہو جائے اللہ اس سے کتنا راضی ہوتا ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہے، اے میرے صحابہ میری امت کے لیے اللہ نے یہ انعام عطا کیا ہے کہ جب دنیا سے جائیں اس جانے سے پہلے ایک لمحہ پہلے بھی اگر توبہ کر لی، استغفار کر لیا تو اللہ پاک ان کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آج ہم کہتے ہیں، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں عاجز مسکین سا بندہ ہوں، میں کہتا ہوں میں بڑا پیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں بڑا چودھری ہوں، کوئی کہتا ہے میں سردار ہوں، کوئی کہتا ہے جی ہاں جی میری کوٹھیاں، میرا بنگلہ، میرا فلاں، میں یہ، لیکن یاد رکھو ساتھ کسی شہر نے نہیں جانا، ساتھ تمہارے عمل نے جانا ہے۔ قبر میں پوچھا جائے گا من ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول فی کہ ھذا الرجل، اگر ذرہ برابر بھی دل میں عشق مصطفیٰ کی چنگاری ہوئی تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے وہ اٹھ کر لپٹ جائے گا، سرکار کے قدموں سے کہے گا فرشتوں کیوں اٹھو، اب میں ان کے پائے ناز سے مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے، اب نہ اٹھاؤ، اب نہیں اٹھوں گا، اسی انتظار میں تو فلولا اذا بلغت الحلقوم، میں نے نگاہیں بچھا کر رکھی ہے، میں انتظار میں رہا کہ ادھر روح میرے بحران خاکی سے نکلی، ادھر روزے سے آواز آئے وہ میرا غلام آیا ہے۔ میں نے جو بات عرض کی حدیث مبارکہ کے مفہوم پر ختم کرنے لگا ہوں۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہے، نام ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ دینا سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام پہنچتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے غلام حضرت سعد کا وصال ہو گیا ہے اور ان کی آخری خواہش تھی، اب یہ ذہن میں رکھے وہاں کوئی پیر نہیں ہے، کوئی مولوی نہیں ہے، وہاں کوئی بڑا آج کے لحاظ سے کوئی اپنے جبے کبے والے جس طرح ہم چلتے، نانا وہ تو صحابہ تھے، سر کے اماموں پہ 70 پیوان تھے، لیکن اگر باہر نکلتے تھے تو کیسے وہ کس طرح کے کافر نہ بجایا کرتے۔ اب جی بکار آپ نماز جنازہ جہاں پر ہو رہی تھی وہاں پر تشریف فرما ہوئے، مسئلہ نماز پہ تشریف لے گئے، حالات ٹھیک ہے، سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہے، عمر فاروق ساتھ ہے، عثمان غنی ساتھ ہے، مولا کائنات ساتھ ہے، طلحہ زبیر ساتھ ہے، سعد و سعید ساتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، سرکار کے چہرے کے جلوے لوٹ رہے ہیں، سرکار کی زیارت کر رہے ہیں، سرکار نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی، سب دیکھ رہے ہیں، چہرہ بددہا وہ چہرہ کہ جس چہرے کا ذکر آئے قرآن کے بددہا، جس زلف عنبرین کا ذکر آئے قرآن کے واللیل اذا سجا، جس سینے کا ذکر آئے قرآن کے علم نشرح لک صدرک، جن کے ہر ادا کا ذکر قرآن بیان فرما رہا ہے، صحابہ زیارت کر رہے ہیں، اچانک سے نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب تدفین کے لیے لے جایا گیا، آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کی رنگت متغیر ہونا شروع ہو گئی، چہرہ پاک کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گیا، چہرے پہ صدیق اکبر نے محسوس کر لیا وہ بڑی وجہ ہے، صدیق اکبر کے علم کی انتہا خدا جانتا ہے یا خدا کا مصطفیٰ جانتا ہے۔ آپ کے چہرے کی رنگت کو دیکھا، صدیق اکبر پہ بھی غم کے آثار طاری ہوئے، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے کہ سرکار کے چہرے پہ اپنے صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، پہلے حالات ٹھیک تھے، اب چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی، پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں، مولا کائنات پریشان ہیں، سب پریشان ہیں۔ آپ چلتے چلتے اچانک جب جنازے کو، جب میت کو تدفین کے لیے قبر میں اتارا گیا، سرکار نے چلنا شروع کیا اور چلتے چلتے جہاں قبر پر مٹی ڈالی جاتی ہے آپ وہاں پر جا کر کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر آپ نے آنکھیں بند کی، چہرہ آسمان کی طرف کر کے آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ کر آپ نے ہاتھ چہرے پر پھیرے، چہرے کی رنگت دوبارہ اپنی جگہ پہ، چہرہ پھر کھلا اٹھا،
جنت کی گلیاں کھل گئی. الاختصار وقت ہوا جاتا ہے. جنازے سے فارغ ہو کر سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی لاجپال آقا ارشاد فرما دے سارے پریشان ہیں. آپ آئے حالات ٹھیک تھے, چہرے کی رنگت ٹھیک تھی, آپ کے حال و حوال ٹھیک تھی, کیفیات ٹھیک تھی, لیکن جب آپ مصلی نماز سے اترے جنازہ تدفین کے لیے گیا آپ کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں نگاہ نبوت سے جو دیکھ سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. میں دیکھ رہا تھا جب گھر سے چلا, جب مسجد نبی شریف سے چلا, میں ساتھ کی قبر کو دیکھ رہا تھا کہ وہ مشرق مغرب جنوباً شمالاً کشادہ تھی, جنت کا باغ تھا. اچانک سے جب ساتھ کو قبر میں رکھا گیا ساتھ کی قبر تنگ ہونا شروع ہو گئی, حتیٰ کہ جب میں قبر پہ گیا اگر میں نہ جاتا اب قریب تھا کہ ساتھ کی قبر ساتھ کو دبا دیتی. میں نے اللہ کی تسبیح و تحلیل کہی, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ نے ساتھ کی قبر کو کشادہ فرما دی. اب وجہ یہ تھی کہ جانے والا صحابی رسول ہے, نماز جنازہ رسول اللہ پڑھا رہے, اس سے بڑا کوئی جنازہ خوش قسمت ہوگا؟ اب تعلیم امت کے لیے ارشاد فرمایا سنیں کہ جب میں نے نماز جنازہ پڑھائی حالات ٹھیک تھے, جب جنازے کو قبر میں رکھا گیا یا رسول اللہ آپ کے صحابی, آپ کے ساتھ کے نمازی, آپ کے ساتھ کے حاجی, آپ کے ساتھ صدقات و خیرات کرنے والے, وجہ کیا ہوئی؟ آج ہم ایک نماز پڑھ لیں, میں سمجھتا ہوں میں بڑا نمازی ہوں. آج رمضان شریف میں مسجد آباد تھی, آج مسجد مرثیہ کہاں ہے کہ وہ نمازی نہ رہے. آج مسجد آواز دے رہی ہے, آج فجر کو اقامت ہوتی ہے تو امام کو پیچھے دیکھنا پڑتا ہے, کبھی کبھی تو اقامت کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کوئی اقامت والا ہے تاکہ دونوں اکٹھے کھڑے ہو کر جو ہے وہ فرض ادا کر لیں, جماعت کرا دیں. دن کو مسجد ویران, شام کو مسجد ویران. آپ نے سنا ہوگا علماء سے مسجدوں میں جب ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے ہم کہتے روزی میں برکت نہیں, ہمارے گھر میں افات و بلیات ہیں, گاڑیاں ایکسیڈنٹ ہو رہی ہیں, فلاں ہو رہا ہے. فرمایا وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, جو اللہ کے ذکر سے دل کو مائل کر لیتا ہے اللہ اس کے سارے کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے. اور فرمایا جب رب سے دوری اختیار کی جاتی ہے پھر اس پر آفات و بلیات سے اسے آزمایا جاتا ہے کہ لوٹ آئے, آؤ لوٹ آؤ, تمہارے لیے در کھلا ہے, رب تمہارا انتظار کر رہا ہے. اب آپ جی بکار یہاں پر علماء سے پوچھئے جو میں بات کہنے لگا ہوں. مسجدیں بد دعائیں کرتی ہیں, مسجدیں بد دعائیں کرتی ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتا, خون کے آنسو روتی ہے. بس یہاں بات ختم ہے, وقت زیادہ اگر ہو گیا میں معذرت خواہ ہوں, بات ختم ہے. عرض کی یا رسول اللہ وجہ کیا ہے, ساتھ کی قبر تنگ کیوں ہوئی؟ فرمایا میرا ساتھ کثیر العیال تھا, کثیر المال تھا, اس کے بے شمار بکریوں کے باڑے تھے. اب غور طلب بات ہے اور اس پر آپ نے اور میں نے سوچنا ہے ہم سے یہ غلطی کتنی بار ہوتی ہے. کثیر المال تھا, بکریوں کے باڑے تھے, بے شمار جانور تھے, کاروبار کرتا تھا, احتیاط بڑی کرتا تھا. اب یہ بات بھی آ گئی, احتیاط بڑی کرتا تھا اور جان بوجھ کر نہیں ان جانے میں بکریوں کے پیشاب کے چھینٹے اس کے کپڑوں پر پڑ جاتے تھے جس کی وجہ سے اس کی قبر تنگ ہو گئی. آج ہم اپنے واش روم میں جاتے ہیں ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی, جلدی جلدی جی دفتر جانا جی, کام پہ جانا جی, چلو نکلو, کسی کو پتہ ہی نہیں کپڑوں پہ کتنے پیشاب کے چھینٹے پڑے, وہ تو جانور کے چھینٹے پڑے. دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں طہارت کرنے اور عبادت جان طہارت ہے اور جملہ معاملات میں یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا پاک بھی تو ہے, میں جڑا تو دسیا پانی بھی پایا, سب کچھ کیتا, میں نو نہیں پتا ہے وضو ہویا یا نہیں ہویا, تو جان تیرا مصطفیٰ جانے, اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں معاف فرما. دعا ہے اللہ پاک بزرگوں کو درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوا اور اپنی آخرت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس وقت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوا یا الحمدللہ رب العالمین. صفحے درست فرما رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
اللہم ربی اغفر وارحم انت خیر الراحمین. بار الہ جو کلمات طیبات اور اعاد و وظائف تلاوت کیے گئے جميع علماء اہل حق نے اپنے ملفوظ عالیہ تیری بارگاہ میں رکھے. یا اللہ ان میں جو غلطی ہے ہمیں معاف فرما. یا اللہ جو تجھے پسند ہے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جملہ انتظام و انصرام لنگر کا اہتمام جس قدر صدقات و خیرات کی گئی یا اللہ تیری بارگاہ میں فاتحہ شریف اخلاص شریف پیش کرتے ہیں قبول و منظور مقبول فرما. مرحوم کی پڑھی گئی نماز جنازہ کو شرف قبولیت عطا فرما. جملہ اور اعاد و وظائف کا ثواب تو جو اپنی شان کریمی کے ساتھ عطا فرمائے. مولا اس کا ثواب تاجدار ختم نبوت جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر انوار کو ہر بار میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور مقبول فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ جلیلہ جمیع امت مسلمان انبیاء صدیقین شہداء صالحین اولیاء صحابہ کرام اصحابیات تابعین اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور مقبول فرما. جمیع اولیاء کاملین بالخصوص غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی اور جمیع نفوس قدسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. اللہم انی اسألک توجہ علیک بنبی محمد نبی رحمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاصتاً نبی رحمت کا واسطہ وسیلہ محترم المقام جناب سائیں سید محمد صاحب آپ کے لیے سال کرتے شرف قبولیت عطا فرما. آپ کے نام اعمال میں شامل فرما. سائیں صاحب علیہ رحمہ کی جمیع آنے والی منازل کو آسان اور سہل فرما. قبر میں چہرہ والدہا رخ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان برکتیں سعادتیں اور شفاعت سے بہرمند فرما. قبر سے عیشت جنت تک تمام منازل آسان اور سہل فرما کر جنت الفردوس ٹھکانہ نصیب فرما. جمیع اولیاء کاملین کا فیضان عطا فرما. بالخصوص اپنے شیخ کامل حجر شاہ مقیم جتنے بزرگان دین ہیں اولیاء کاملین ہیں ان کا فیضان عطا فرما. یا اللہ جملہ لائقین کو صبر جمیل عطا فرما. بھائی محمد بشارت محترم المقام بھائی محمد چودھری سکندر کالج صاحب جملہ خاندان والے ان کی صاحبزادیاں خاندان والے سب کو صبر جمیل روزی عطا فرما. یا اللہ ان کی گئی ان کی خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ بزرگوں کی روح کو ان سے راضی فرما. یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ شہداء فلسطین کے درجات بلند فرما. یا اللہ مجاہدین فلسطین کی غیب سے نصرت عطا فرما. اور یا اللہ یہود و نصارہ کو تباہ اور برباد فرما. دبئی میں حالیہ جو طوفان آیا مولا تیری طرف سے ایک الارمنگ تھی اس میں جتنی ماؤں کے اور بہنوں کے بھائی شہید ہوئے سب کے درجات بلند فرما. سب کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ نبی رحم کا واسطہ وسیلہ اس علاقے میں جتنے حاضرین حاضر ہیں اس علاقے میں ان کے خاندان والے ہم سب کے پیارے اباؤ سے لے کر آج دن تک جتنے فوت ہو چکے ہیں مولا سب کی بخش مغفرت فرما. سعید صاحب کے خاندان والے اباؤ سے لے کر جتنے فوت ہو گئے مولا سب کی بخش مغفرت فرما. قبلہ عالم خواجہ خواجگان استانہ علیہ جیلم شریف گلہار شریف پناگ شریف مولا شریف قبلہ عالم پیر باقر شاہ صاحب علیہ رحمہ گلبہار شریف جمیع اولیاء کے درجات بلند فرما. اس چکسواری کے مقام پر جتنے آستانے ہیں ڈانگری شریف یا اللہ جو ہمارے پردہ در پردہ ہمارے سامنے ہیں تو سبھی کو جاننے والا ہے مولا سب کے لیے سال کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا اللہ نبی رحمت کا واسطہ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما. اور یا اللہ یہود و نصارہ کی سازش و نسب کو نابود فرما. وطن عزیز پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا. امت مسلمہ کے 57 ممالک کے حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرما. یا اللہ پیارے حبیب پاک کا واسطہ فتنہ قادیانیت کو نصب و نابود اور رد فرما. ان کے اعلیٰ کاروں کو ہدایت عطا فرما. ہمارے وطن میں جو وطن نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اور کلمے کی بنیاد پر جس کی بنیاد رکھی گئی لاکھوں کی قربانیوں کے بعد شہداء کے خون پر یا اللہ تو نے یہ وطن عطا کیا. ان شہداء کی شہادتوں کا واسطہ یا اللہ ان اہل اللہ کی قربانیوں کا واسطہ آج اس مرد مجاہد کی نماز جنازہ ہم نے ادا کی. یہ وہ مرد مجاہد ہیں کہ جن کا حصہ آزادی کشمیر کی اس جنگ میں بھی ہے. یا اللہ ان کے وسیلے سے
جمی اباب بزرگ جو کھڑے ہیں ہاتھ اٹھائے ہیں مولا ان میں جو تیرا پیارا بندہ ہے اس کے وسیلے سے یا اللہ وطن عزیز پاکستان میں نفاذ نظام مصطفیٰ عطا فرما محافظان ختم نبوت ناموس رسالت کو فتح عطا فرما یا اللہ دشمنان اسلام کو نصف و نابود فرما دشمنان پاکستان کو تباہ برباد فرما امت مسلمہ کا کھویا ہوا وقار واپس عطا فرما یا اللہ آج اسلام کا شرازہ بکھیرا جا رہا ہے یا اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی کا جانشین عطا فرما دے الہی بحق بنی فاطمہ برکو لئیما کلی خاتمہ گرداوہ بنر کلی ورقبول منو دست و دامان آل رسول اس مسجد میں اس مدرس میں گھروں میں اسپتالوں میں جو بیمار ہیں مولا انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین